شب معراج، لیلۃ المعراج، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا تھا۔ خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو۔ اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گیا مولانا صاحب تو بھی گھوڑ سوار بن گئے؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نے، ایڈی ساری کھا لی نہیں ایڈی ساری۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تا میں تمہیں گھوڑ سوار ماننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا، اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلت، اور شکر زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی وہ کمی اوکھا ہے تو کمی نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ یہ اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھاٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی۔ تو نے کہا فک کو رکھا، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھیرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے،
کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، وہ کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کیے. تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے. لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو آ ہی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے. بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو. تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا. تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں. کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردن آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین. مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے. یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے. یہ ملتا کچھ نہیں، فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور وہ دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے. سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا. بنی اسرائیل پہ فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں. پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر، کچھ
اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لایا۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر، مطالبہ نہ کر۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ۔ کہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی، اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتا ہے، سر تے کھلوتا ہے۔ تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، معاف کیا، موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں سے۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم رب، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالب بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری
یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھیں، گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی
جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہوگی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا ہے محمد، آپ نے کہا جی۔ اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم
یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہوگی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گئے، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہوگی، ہن بھاویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے، اس کو جنت تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں، اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے سب سے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے پھوکی جانے دے تو تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار اتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی۔ اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادومی لے لو ادومی لے لو ادومی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا۔ اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی۔ تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے
فرض نماز مسجد کی مسلح پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پاؤنڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ۔ اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تھا، میرے گھروں نکل جاؤ۔ 2 بار میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، درد سے باندھ کے مارتے تھے مجھے کہا۔ اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا۔ نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو ہوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تو نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے سی۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے دی۔ آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا ہے۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کچھ جم سکتا ہے نہ کچھ جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑی چھوٹیاں دکاناں تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی؟ ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم۔ پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو، جس کا اینڈ موت ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی، چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں اور 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں۔ 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے،
عاشروہن بالمعروف، اللہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو، تو یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس کے علاوہ پتھروں کے آگے جھکنا اللہ کو چھوڑ کر، اور مختلف چیزوں کی پوجا میں دنیا لگی ہوئی ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس پر اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے نیچے جس کو چاہوں میں معاف فرماتا۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کو بھگوان کا نام دو، وہ ایک ہے، اسے ایشور کہو، وہ ایک ہے، اسے خدا کہو، وہ ایک ہے، اسے رب کہو، وہ ایک ہے، اسے یزداں کہو فارسی میں، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کا، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بن نہ سکے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ آ کر رک گئے اور آگے دونوں نبیوں کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے طور پہ صلیب پہ ہی لٹکا دیا۔ اور جو ہمارے عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس امت کو کہ آدم سے محمد تک سب نبیوں پہ ایمان۔ آمن الرسول وما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ کلمہ پہلی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ دوسرا نماز ہے، کتنی ہے؟ پانچ نماز ہے، اور یہ وہ تحفہ جو اللہ نے عرش پہ بلا کے دیا، باقی سارے عبادتیں زمین پہ اتاری، نماز کو عرش پہ بلا کے سامنے کھڑا کر کے دیا۔ 5 نمازیں روزانہ پڑھنی ہے، قضا ہو جائے سونے سے پہلے، قضا پڑھ لے تو حاضری لگ جائے گی۔ چھوڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کو سجدے کا انکار کر دینا۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی سوائے اس کے کہ سفر میں 2 رکعت پڑھ لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے لیٹ کے اشاروں سے پڑھ۔ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو میں صرف آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھتا رہا، معاف نہیں۔ معاف ہوتی تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں ہوتا۔ 1447 سال میں ایسا واقعہ نہ ہوا نہ ہوگا، نہ پیچھے کبھی ہوا۔ نماز کا وقت ہوا، امام علی مقام نے اپنے سردار زہیر سے فرمایا کہ شمر سے کہو کچھ دیر رک جائے، میں نماز پڑھ لوں۔ جن کو دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل گئی ہو، یہ کربلا کی وجہ سے نہیں جنت کے سردار بنے، یہ تو ماں کا دودھ پی رہے تھے تو آپ نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں جنت کی عورتوں کے سردار ہے، اور علی ان سب سے افضل ہے۔ یہ اس جگہ پر کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے دو، اس سے مطلب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح امت نماز چھوڑ رہی ہے، کہ جن کو جنت کی شہزادگی دے دی گئی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ ہاتھ کٹ گیا ہے، یہ خون ابل رہا ہے، نماز پڑھنے دو۔ شیون نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ٹھیک، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ پھر جو پڑھ کے آئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ اثر سے پہلے سب کے ساتھ نیزوں پہ چلے گئے۔ کتنی بڑی تاریخ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے۔ وہ سائیں سانو ساڈا پیر بخشا دے گا، وہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں مولا علی لے جائے گا جنت میں، تو پھر حسین سے بڑا رشتہ کس کا تھا مولا علی کے ساتھ؟ انہوں نے تو پوری 17 ایک گھر کے بندے ذبح ہو جاتے، اللہ اکبر، اور اہل البیت پاکیزہ خون، پاک ہستیاں۔ 2 سال کا عبداللہ نماز نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد روزہ ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، بیمار ہو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لو۔ ایسی بیماری ہے کہ نہیں رکھ سکتے، معاف ہو گئے، بالکل ہی معاف ہو گئے۔ فدیہ کہتے ہیں علماء، مفتی حضرات جانتے ہوں گے۔ زکوٰۃ اور حج مسلمانوں مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں، اور حج کے لیے صرف پیسہ شرط نہیں، صحت بھی شرط ہے، راستہ امن والا ہو یہ بھی شرط ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ یہ 5 فرائض ہیں جن میں 2 تو صرف پیسے والوں کے لیے اور 3 سب کے لیے ہیں، اور اس میں بھی گنجائش ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں کہ 4 کام کر لو ان 5 فرائض کے ساتھ، اتنی بڑی جنت مل جائے گی۔ آپ نے کہا
صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. کہ آپ نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں. بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں. جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. حجاج بن یوسف جو فرعون تھا اس امت کا، 1.5 لاکھ آدمی اس نے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دی. ایک دن اپنے نوکر سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں نے بتایا تو مجھے بھی قتل کر دے گا. کہنے نہیں، وعدہ کرتا ہوں نہیں کرتا. انہیں اڈی بڈی چارج شیٹ، ایسا 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 ایسا، اس میں ایک کا جھوٹا ہے، باقی سارے اس کے ایپ ساری تاریخ میں لکھے پڑے. ایسا کر کے سنتا رہا. جب خاموش ہوا نا وہ تو کہنے لگا ساری سچ ہے، ایک بات کے سوا. جب سے میں نے زبان کھولی ہے میں نے جھوٹ آج تک نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا. اب میں کیسے رہوں؟ ہمارے تو مدرسہ کے طلبہ جھوٹ بولتے، علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کیا کر رہا. جس قوم میں جھوٹ ہو وہ عزت نہیں پائے. بے شک بے شک. تو ہم نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ایک عبد الملک بن مروان کے خلاف اشد بن قیس نے بغاوت کی تھی، تو اس میں بصرہ کے ایک بڑے عالم تھے ابو خراش، ان کے بیٹے شامل ہو گئے. اشد کو شکست ہو گئی، قتل ہو گیا. وہ بیٹے بھاگ گئے. کئی سال کے بعد چھپ کے واپس آ گئے. بصرہ کو وہاں اس زمانے کی ISI جو تھی اس نے خبر دے دی کہ اس کے بیٹے گھر آ گئے. تو کہنے لگا آج ابو خراش کے سچ کا امتحان لوں گا. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس نے ان کو کھانے پہ بلایا. وہ کھانے کی ضیافت عنوان، اور اس میں سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک عام ماحول گفتگو کا بنا ہے. باتوں باتوں میں کہنا کہ ابو خراش تیرے بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے پھر بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ کہاں ہے؟ تو وہ ہنس پڑے. کہنے کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں. تو اس نے ان کو ایسے کیا، کہا ابو خراش تیرے سچ کو سلام کرتا ہوں، تیری جان بھی بخشتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی بخشتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا یہیں دسترخوان پہ تیرا سر اتار دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا. جاؤ تیرا سچ تجھے مبارک. اللہ اکبر. دوسرا فرمایا صدق کو حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا. تب جاؤ بازاروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، چاہے کوئی داڑھی والا بیٹھا ہے چاہے کوئی بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے، دھوکہ دینے میں سب برابر. لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. تو جس قوم میں دھوکہ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، وہ کہیں ہمیں عزت ملے، یہ نہیں ہو سکتا. میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا. جی بالکل. کیا اوقات ہے ہمارا دنیاوی سطح پر. اتنا خوبصورت ملک، اتنا وسائل سے مالا مال، صرف KPK میں اتنے خزانے ہیں کہ باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں. جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی. قابل رحم زندگی ہے، قابل رحم زندگی ہے، دکھ بھری دردناک زندگی ہے. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا. چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا. تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا
ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں، اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے گے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منها الا الحق، آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لَوِ اسْتَفْتَحُونِي كُلَّ بَابٍ جَاءُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا وَرَاءَكَ۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ